الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سبحان اللہ. جیسا کہ آپ پچھلے دروس میں سماعت فرما چکے ہیں، غزوہ تبوک کی روانگی کے وقت جو کچھ لوگوں نے جہاد کے لیے جانے کے معاملے میں سستی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائیں. بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 40 جو ہے یہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی. تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے وہاں سے واپس، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، میں کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے میرے حبیب کریم علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اپنے حبیب کی. جی یہ ذہن میں رہے کہ یہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مدد فرمانے کا ایک قصہ بیان فرمایا، وہ بھی ایسے حالات میں جب پورے کافر جو ہیں وہ ادھر ادھر سے گھیر چکے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں. مشرکین جو ہیں ابو جہل ابو لہب سارے جتنے بھی تھے مکے کے سارے کریم آقا علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ننگی تلواریں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. جی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا. سلانے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا ان پر اپنا اثر ڈال دے، میں باہر نکلنے لگا ہوں، مجھے دیکھ کوئی نہ سکے. جی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے باہر نکلنے لگے. سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی حضور نے. آقا علیہ السلام نے ہاتھ میں مٹی پکڑی. اللہ تعالیٰ نے سب کو کھڑے کھڑے لوگوں کو سلا دیا، سارے کھڑے کھڑے سو گئے، آنکھیں بند ہو گئی، ان کی غنود کی طاری ہو گئی. حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ریت اور مٹی پکڑی تھی اپنے ہاتھ میں وہ آقا علیہ السلام نے اس طرح کر کے اچھال دی، وہ سب کے اوپر پڑ گئی، سب کے سروں میں چلے گئی، آنکھوں میں چلی گئی. تو کریم آقا علیہ السلام وہاں سے سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جاتے ہیں. جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے 2 اونٹنیاں خرید رکھی تھی، اور وہ دونوں اونٹنیاں جو ہیں عبداللہ نام کا ایک بندہ تھا، وہ عدیلی بھی کہتے تھے اس کو. وہ بندہ مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا، لیکن وہ با اعتماد تھا. اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کرائے پر لیا ہوا تھا، اور با اعتماد بھی ایسا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق نے کرایہ اسے دیا تھا وہ بہت تھوڑا تھا، لیکن بعد میں جو ابو جہل نے اعلان کیا جو جا کے نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ السلام کو پکڑ کے واپس لائے گا 100 اونٹ دوں گا. جی یہ 100 اونٹوں کا اعلان سن کے بھی بندہ نہیں بدلا، ایسا با اعتماد تھا. اور اس بندے پر رسول اللہ کو بھی اعتماد تھا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اعتماد تھا. ایسے حالات میں جب کوئی با اعتماد مسلمان بندہ کوئی نہ مل رہا ہو راہ دکھانے کے لیے کام کے لیے، مشرکین میں بھی کوئی بندہ با اعتماد ہو تو اسے بھی اس کی بھی خدمت لی جا سکتی ہے. یہ آقا علیہ السلام کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے. اس بندے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کرائے پر لیا کہ تو نے ہمیں مدینے کے راستے پہ لے جانا ہے. جی مدینے کے راستے پہ لے چلنا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے عبداللہ بن ابی بکر، ان کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہاں مکے میں رہ کر کے یہ جو بھی باتیں کریں نا مکے والے وہ ساری آ کے ہمیں غار میں بتانی ہے. اس بندے کو بھی پتہ ہے جس نے لے کے چلنا ہے
ہیں جی، جس کے پاس اونٹنی ہے، اونٹنیاں اسی کے حوالے کر گئے، اور اپنے بیٹے کو بھی بتایا حضرت عبداللہ بن ابی بکر کو کہ ہم وہاں پہ ہوں گے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے حضرت عامر رضی اللہ عنہ، ہیں جی، یہ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں پہ لے گئے تھے، آسمانوں پہ اٹھا کے لے گئے تھے۔ یہ وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، وہ میرے آقا علیہ السلام کے غلام ابوبکر صدیق کے غلام کو بھی عطا فرمائی ہے جی۔ یہ وہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو حکم فرمایا کہ آپ، وہ بکریاں چراتے تھے حضرت عامر، فرمایا کہ تم بکریاں چراتے چراتے غار کی طرف ہی لے آیا کرنا، وہاں پہ ان کا دودھ دہہ کر دودھ نکال کے وہ ہمیں دودھ غار میں پہنچا دیا کرنا ہے جی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اماں ہیں جی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حکم فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے کھانا بنا کر ہمیں غار میں دینے آنا ہے جی۔ وہ غار کتنی اونچی ہے، اکیلی بچی، اب بچی ہیں ابھی ہیں جی، وہ بچی ہیں جی، وہ کھانا لے کر کے جاتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بھی خیر اب تو رواج ہی کم ہو گیا ہے، یہاں پہ دھاگا باندھتے تھے ہیں جی، اسے عربی میں نطاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نطاق کہتے ہیں، خواتین باندھتی ہیں یہاں پہ۔ عربوں میں تو مرد بھی باندھتے ہیں، لیکن ان کے ذرا کپڑا ہوتا ہے بڑے والا، وہ یہاں پہ باندھتے ہیں، پیٹ پہ باندھ کے رکھتے ہیں، قمیض جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو گئی۔ تو وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ روٹی باندھنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، آپ نے کیا کیا، اپنا وہی نطاق کھولا، نطاق کھول کے اس کو درمیان سے دو ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑا یہاں پہ باندھ لیا آپ نے، اور ایک ٹکڑے سے روٹی باندھ لی جی۔ وہ لے کے جب گئی تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ ذو نطاقین ہے، یعنی دو نطاقوں والی ہے جی۔ تو ان کا یہ نام بھی پڑ گیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ نطاقوں والی، دو نطاقوں والی ہے بھائی۔ اب دیکھیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کے غلام ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کے بچے ہوں، آپ اس سارے معاملے میں دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واحد گھرانہ ہے، کس طرح ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے حضور کی خدمت کر رہا ہے جی۔ ان کے نوکر، ان کے بچے، ان کی بچیاں تک، اکیلی بیٹی جاتی ہے یار پوچھنے کے آقا علیہ السلام کے پاس بارگاہ میں کھانا پہنچانے کے لیے، کیونکہ 3 دن حضور وہاں رہے جی، اس کی بھی وجہ تھی تاکہ مشرکین جو ڈھونڈنے کے لیے یہاں سے بھاگیں گے، وہ ایسے وقت میں یہاں سے نکلیں جب انہیں یہ گمان ہو جائے کہ وہ یہاں اب نہیں ہے، وہ کہیں کے کہیں پہنچ گئے ہوں جی۔ اللہ اکبر، یہ کیا حکمت عملی ہے جی۔ وہیں سے مکہ سے نکل کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، سارے اندھے ہو جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں پہنچتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کے 2 دروازے تھے، ایک آگے کی جانب تھا، ایک پیچھے کی جانب تھا جی۔ پچھلے دروازے کی جانب سے کریم آقا علیہ السلام نکلتے ہیں اور غار پہ جا پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچ گئے، اب کیا ہوا، مشرکین کو صبح کے وقت پتہ چلا، ساری رات وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا، دیکھ کے تو کہنے لگے کہ کہاں ہے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، وہ تو جا چکے ہیں یہاں سے، وہ تو چلے گئے یہاں سے۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی غور کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی گھر میں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر میں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس سے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جانا چاہتے ہیں جی، حضرت علی کے پاس سے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ باہر ابو جہل بھی تلوار لیے کھڑا ہے، ابو لہب بھی تلوار لیے کھڑا ہے، مکے کے بڑے بڑے بدماش تلواریں لیے کھڑے ہیں کہ حضور جو ہیں علی کے پاس سے ابوبکر صدیق کے پاس نہ جائیں جی۔ حضور جانا چاہتے ہیں ابوبکر صدیق کے پاس، یہ تلواریں لے کے کھڑے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہیں۔ سورہ یاسین وہ ہے جو قرآن کا دل ہے جی۔ اب قرآن کا دل جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کے دل کو ابوبکر صدیق کے دل تک لے کے جا رہا ہے جی۔ مشرکین کو اندھا کر دیتا ہے قرآن کا دل ہے جی، اور میرے آقا علیہ السلام کو ابوبکر صدیق کے پاس لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ مکے کا مشرک اگر پہرا لگائے
کہ حضور جو ہیں علی کے پاس سے ابو بکر صدیق کے پاس نہ جا سکیں تو مکے کا ابو جہل بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جس طرح مکے کا مشرک کامیاب نہیں نہ ہوا، اسی طرح کر کے پاکستان کا کوئی بے دین بھی اس بات میں کامیابی نہیں پا سکتا ہے جی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ فرما دیا کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے، یہ کالے جتنے مرضی جلتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے ابو بکر صدیق کو الگ نہیں کر سکتے۔ یہ کر سکتے ہیں الگ؟ نہیں کر سکتے الگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما ہیں، انہوں نے الگ اکیلے سفر نہیں کیا حضور کو ڈھونڈنے کے لیے، انہوں نے کیافہ شناس، بلا کے کیافہ شناس ہیں جی، تکے لگا کے حقیقت تک پہنچنے والے بندے وہ انہوں نے اکٹھے کیے، ان سب کو لے کے چلتے ہیں۔ ہاں جی آپ بتائیں کہاں سے کہاں گئے؟ وہ سارے بالکل غار کے دروازے پہ لے گئے کیافہ شناس، ہر ایک کی بات وہی تھی جو دوسرے کہہ رہے تھے۔ وہاں جا پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، میرے خالق اور مالک نے جسے رب تعالیٰ نے قرآن میں مَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، سب سے کمزور گھر جو ہے مکڑی کا ہے، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، اسے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جالا بنا دے، اور جالا بھی اتنا بڑا کہ آپ نے جو گئے ہیں وہاں پہ دیکھا انہوں نے کہ غار سور جو ہے اس کا کتنی بڑی وہاں پہ راستہ ہے جانے کے اندر، وہ سب پر اس نے گھیر دیا، اس طرح جالا بنا دیا پورا ہے جی۔ اور کبوتری کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں انڈے دے دے اور اس کے اوپر بیٹھ جا، کبوتری کو کہا کہ انڈے دے دے اور اوپر بیٹھ جا۔ اب یہ آئے غار کے دروازے پہ کھڑے ہیں، نشانہ تو بتا رہے ہیں کہ صحیح آ رہے ہیں جی، ان کو کرایہ دے کے لائے تھے کیافہ شناسوں کو کہ تم نے بتانا ہے۔ جب دیکھا انہوں نے کہ جالا بنا ہوا ہے اور اوپر اس نے انڈے دے دیے کبوتری نے، کبوتری خود بھی بیٹھی ہوئی ہے، اب وہ بھی حیران ہوئے، وہ کہنے لگے مشرکین مکہ، یہ بات وہ کر رہے تھے کہ کریم آقا علیہ السلام اندر بیٹھے سن رہے تھے۔ مشرکین کہہ رہے ہیں اور یار کیافہ شناس پاگل اور احمق ہیں، ہمیں غلط لے کے آئے ہیں، اگر یہ یہاں پہ غار میں گئے ہوتے تو یہ غار کے اوپر جو جالا بنا ہوا ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے گئے، یہ جالا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے اندر بھی چلے گئے ہوں اور جناب یہ جالا بھی نہ ٹوٹا ہو، جالا بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ یہاں پہ روک کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت امام راضی رحمہ اللہ آپ ایک بار سبق پڑھا رہے ہیں، سبق کے دوران یہ معراج کا قصہ آ گیا۔ امام راضی رحمہ اللہ سے آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں آسمانوں میں خرق اور التیام ہے، ان میں پھٹان ہے، دراڑیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، کوئی دراڑیں نہیں ہے آسمان میں، کوئی پھٹان نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر آقا علیہ السلام کیسے چلے گئے، حضور کیسے چلے گئے معراج پر پھر ہیں جی؟ اللہ اکبر۔ امام راضی رحمہ اللہ اور دلیل دیتے ہیں، شاگرد جو ہیں اس پہ مزید اعتراض کر دیتے ہیں۔ ایک بوڑھے بزرگ جو ہیں کہیں سے ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے اور وہ آئے اور اس طرح رکھ کے کھڑے ہو گئے، وہ بھی سننے لگے ہاں جی۔ امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے بعد پھر بات کریں گے۔ بچوں کو پکڑ لیا بابے نے کہا بیٹا وہ کیا مسئلہ تھا جو آپ اپنے استاد سے الجھ رہے تھے، آپ بار بار پوچھ رہے تھے، وہ جواب دیتے آپ پھر اعتراض کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بابا تیرے کم دا مسئلہ نہیں ہے، تجھے بتائیں بھی تو کیا سمجھائیں، کیا سمجھے گا تو بابا بالکل۔ انہوں نے کہا بیٹا چلو کچھ نہ کچھ تو سمجھوں گا، آخر کچھ نہ کچھ تو بتاؤ۔ بچے جو ہیں وہ سارے کھڑے ہو کے بابے کو بتانے لگے کہ ہمارے استاد یہ کہتے ہیں کہ آسمان میں پھٹان نہیں ہے، آسمان میں کوئی دراڑ نہیں ہے، تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ حضور کیسے چلے گئے؟ استاد جو ہیں اسی بات پہ ہمیں دلائل دے رہے ہیں، ہمیں اسی بات پہ اشکالات آ رہے ہیں، ہم وہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ بابا جی جو ہے نا وہ ایسے کھڑے ہوئے تھے، مسجد میں کھڑے تھے، نماز کا وقت تھا، بابا جی کے ہاتھ میں ایسا تھا، بابا جی نے ایسا ایسے مارا، دیوار کے پرلی جانب چلے گئے، پھر واپس آ گئے، دیوار بند۔ آپ نے کہا پتر مجھے دیکھا ہے باہر جاتے ہوئے؟ انہوں نے کہا باہر گئے ہیں، میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں بابا پتر دیوار کو ہاتھ لگا کے دیکھو کہیں پہ پھٹی ہے؟ انہوں نے کہا دیوار تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں خدا کے بندے جب میں غلام رسول اللہ کا میں آ بھی جاؤں چلا بھی جاؤں آؤں بھی صحیح ہاں جی، گزر بھی جاؤں آ بھی جاؤں تو دیوار کو کچھ نہ ہو تو حضور جائیں آئیں، حضور کو کیا ہو سکتا ہے ہیں جی؟ آسمان کو کیا ہوگا کہ حضور کو نہ جانے دے بلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا کہ جس دروازے سے حضرت جبریل آتے جاتے تھے اسی دروازے سے حضور چلے گئے ہیں، جس دروازے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور جس دروازے سے آپ آئیں گے اسی دروازے سے حضور گئے بھی ہیں، حضور آئیں گے بھی، حضور تشریف بھی لائیں، اندازہ لگائیں یار۔ تو یہ اللہ اکبر کبیرہ، مکے کا مشرک جو ہے نا وہ الجھ کے رہ گیا، وہ وہاں پہ کھڑا ہے، کیافہ شناس حیران اور پریشان ہے، آج تک ہم نے جو بھی مخبریاں کی ہیں غلط نہیں نکلی، آج یہ کیا معاملہ پیش ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جناب دیکھ رہے ہیں کہ نشان قدموں کے یہیں آ رہے ہیں،
ہے جی، کہیں اور جا ہی نہیں رہے نشان قدموں کے. تو پھر یہ کیا معاملہ ہوا کہ یہاں سے پھر یعنی کہ ان کے جالا بنا ہوا ہے، اندر جا نہیں سکتے. اللہ اکبر، اندر جا نہیں سکتے. تو گئے کہاں پہ پھر؟ وہ سارے لوگ جو ہیں مکہ کے مشرک قیافہ شناسوں کو پاگل کہنے لگے، کیونکہ وہ نشانات جو تھے پیچھے سے جو نشانات آ رہے تھے وہ نشانات مٹانے کا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو حکم دیا تھا. جہاں سے ہم گزر کے آئے پیچھے سے بکریاں دوڑا دینا وہاں پہ، جی وہاں سے بکریاں دوڑا دینا. تو انہوں نے بکریاں دوڑا دی، تو پھر بھی وہ دیکھتے دیکھتے غار کے دروازے پہ جا پہنچتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہاں ذرا غور کریں، کہیں پہ کوئی بوتری بیٹھی ہو بھی وہ تندرست، تو بندہ آ جائے اس کے پاس پکڑنے کے لیے، تو بتائیں بیٹھی رہتی ہے؟ بھاگ نہیں جاتی، اٹھ کے دوڑ جاتی نا، اڑ جاتی ہے. لیکن قربان جائیں وہ کبوتری جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ نہیں اڑ رہی. ہاں جی، کبوتری بتا رہی ہے کہ مکہ کا مشرک بھی سامنے آ جائے، ابو جہل بھی سامنے آ جائے، ابو لہب بھی سامنے آ جائے، اتنے بندے قیافہ شناس بھی سامنے آ جائیں، تو پھر بھی جب بات حضور کی ناموس کی آ جائے تو موقف نہیں بدلا جاتا، نہ جگہ بدلی جاتی ہے، نہ نظریہ بدلا جاتا ہے. ہاں جی، یہ تو الگ بات ہے، بڑے بڑے پیر بدل گئے، بڑے بڑے مولوی بدل گئے، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ. ہاں جی، جو مار کھا رہے ہیں وہی کھاتے رہے، ہمارا کیا تعلق بنتا ہے اس کے ساتھ. لیکن کبوتری نے ان کے منہ پہ اچھا بھلا چانٹا کیا ہے. سچی بات ہے، وہ کبوتری کی جو بیٹ ہے نا، وہ ان سے سارے پیر مل جائیں ان سے اس کی شان زیادہ ہے. ہاں، جو وہاں پہ بیٹھی رہی مشرک کے سامنے کھڑے ہیں، وہاں سے ہلی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھیں جی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غار میں ہیں، تو آپ کو خوف لاحق ہوا، خوف لاحق ہوا. یہ ذہن میں رہے وہ خوف حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی ذات کا نہیں تھا. اگر اپنی ذات کا خوف ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہی نہ چلتے. اپنی ذات کا خوف ہوتا تو سب سے پہلے مشرکوں کے میدان میں ان کے گھر میں کھڑے ہو کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی بھی پہلا بندہ نہ بنتا کلمہ پڑھنے والا. ہیں جی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ رضی اللہ عنہ پورے گھرانے کو کبھی بھی اس داؤ پر نہ لگاتے کہ سب کو جناب موت کے منہ میں دھکیل دیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خوف نہیں تھا، اپنا غم نہیں تھا کوئی بھی کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. اپنا خوف نہیں تھا. کس کا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام کا تھا. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ذلیل جو ہیں جو اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے جھک کے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، یہ ہمیں دیکھ لیں گے. تھوڑا سا بھی نیچے ہو گئے تو ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف لاحق ہوا، وہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات کا تھا، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ لوگ میرے آقا علیہ السلام تک پہنچ جائیں. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو گھبراہٹ طاری ہوئی ہے وہ اپنے لیے نہیں تھی، وہ حضور کے لیے تھی. اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اللہ کے کائنات نے کیا ارشاد فرمایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غمگین ہوئے نا جی، خوف لاحق ہوا آپ کو، تو آقا کے سامنے فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. میں ابوبکر یہ تو بتا، تو گھبرا رہا ہے، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جہاں تیسرا اللہ ہو؟ ہیں، جہاں تیسرا اللہ ہو ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ مطلب حضور یہ بتانا چاہتے تھے ابوبکر تو مجھے اور اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ، یہاں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی میت ہمیں حاصل ہے، اس لیے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اب دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اگر تم مدد نہیں کرو گے نا میرے حبیب کی تو اللہ خود ہی مدد کر لے گا. اللہ مدد کر لے گا. فرمایا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے میرے حبیب کریم علیہ السلام کو نکالا تھا، تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو دو میں سے دوسرے جو غار میں تھے اس وقت وہ کہہ رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے. جی، صاحب اپنی بارگاہ میں بٹھا کے شرف صحبت عطا فرمانے والی ہستی اپنے ساتھی کو کہہ رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی غم نہ کھا ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی، یہ دیکھیں، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اطمینان نازل کر دیا حبیب کریم پر. کن پر نازل کر دیا؟ حبیب کریم پر نازل کر دیا اطمینان اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے، گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے حضرت ابوبکر کو. کن کو؟ خوف لاحق ہوا حضرت ابوبکر صدیق کو. حضور تسلی دے رہے ہیں حضرت ابوبکر کو، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابوبکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں تیسرا اللہ ہو؟ پریشان کیوں ہو رہا ہے، گھبرا کیوں رہا ہے؟
اب بتائیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، ہم نے پھر اطمینان نازل کر دیا حبیب پر. کس پر نازل کیا اطمینان؟ حبیب پر. سکینہ نازل کر دیا، سکون نازل فرما دیا حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر. اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ گھبراہٹ تو حضور کو تو طاری نہیں ہوئی، پریشان حضور نہیں ہیں، پریشان ابو